لبنان پر حملے جاری رکھنے کے اعلان پر صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان کشیدگی۔ مبینہ ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل اور ناشکرہ قرار دے دیا۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت الفاظ کہے۔ گفتگو کے دوران ماحول متعدد بار تلخ ہوا۔ صورتحال خطے میں بڑھتی کشیدگی اور ایران سے سفارتی معاملات میں تعطل کے پس منظر میں سامنے آئی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بیروت پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اسرائیل نے ایسا اقدام کیا تو وہ دنیا میں تنہا ہوگا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ دوران گفتگو صدر ٹرمپ طیش میں آ کر چلا اٹھے کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو۔ جواب میں نیتن یاہو کے اوکے اوکے کہتے رہے۔ آئندہ ایک ہفتے میں ایران سے معاہدے کا امکان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں دعویٰ۔ جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ لبنان میں اسرائیلی کشیدگی کے دوران اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ بندی پر اتفاق کا دعویٰ۔ ٹرمپ کے مطابق نیتن یاہو سے مثبت گفتگو ہوئی۔ بیروت کی طرف فوجی پیش قدمی روک دی گئی۔ حزب اللہ سے بھی رابطوں میں پیش رفت ہوئی۔ حزب اللہ نے حملے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ ایران سے مذاکرات میں تیزی کا بھی دعویٰ۔ اس سے قبل امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا تھا۔ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو نتائج سنگین ہوں گے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے صہیونی حکومت اور امریکی فوج کو خبردار کر دیا۔ کہا یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کھوکھلی دھمکی نہیں۔ ایرانی فوج جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کسی بھی جارحیت کے نتیجے میں خطے میں موجود امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔ حزب اللہ نے امریکی تجویز کردہ جنگ بندی منصوبہ قبول کر لیا۔ لبنان سفارت خانے کے مطابق جنگ بندی کو توسیع دے کر پورے لبنان میں نافذ کرنے کی تجویز پر آمادگی کا اظہار۔ ابتدائی مرحلے میں اسرائیلی بیروت کے جنوبی علاقے پر حملے روک دے گا۔ حزب اللہ رہنما حسن فضل اللہ کے مطابق مکمل جنگ بندی اسرائیلی فوج کے انخلاء کی جانب پہلا قدم ہوگی۔ آئندہ دنوں میں جنگی کارروائیوں کے خاتمے پر مؤثر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے بین الاقوامی امور شعبے کے سربراہ ڈی نے عہدے سے استعفے دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نئے نامزد سربراہ رومن گوفمین کی تقرری پر ادارے کے اختلافات۔ مستعفی اہلکار نے غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ گوفمین کو وزیر اعظم نیتن یاہو کا قریبی اور قابل اعتماد ساتھی قرار دیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کی سرزنش پر اسرائیلی وزیر اعظم ٹرمپ کو آنکھیں دکھانے لگے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر نے ایکس پر لکھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ کہنے کا وقت آ گیا۔ بن گوئر نے نیتن یاہو سے امریکی صدر کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ زور دیا کہ اسرائیل لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کی سخت الفاظ میں مذمت۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب۔ کہتے ہیں اسرائیلی حملے خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ لبنان میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لبنان پر اسرائیل کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان لبنان کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ جنگ بندی کے باوجود امریکی فوج کے ایرانی تنصیبات اور لبنان پر حملے۔ ایران نے مذاکراتی عمل معطل کر دیا۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران کی مذاکراتی ٹیم نے ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ باقاعدہ بند کر دیا۔
مطالبہ کیا کہ غزہ اور لبنان پر حملے رکوائے جائیں۔ ایسا نہ ہوا تو ایران مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آئے گا۔ جب تک ایران اور حزب اللہ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی آپریشنز کی فوری بندش تک امریکہ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ مقبوضہ علاقوں سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کا ایجنڈا بھی طے کر لیا۔ آبنائے ہرمز اور باب المندب کے علاوہ دیگر محاذ بھی فعال کیے جائیں گے۔ ایک محاذ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی تمام محاذوں کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک پیغام۔ کہا کہ ایران امریکہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے۔ کسی بھی خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر عائد ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے، امریکی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ جارحیت کے لیے استعمال ہونے والے مقامات پر کارروائی کی دفاع کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ اسماعیل بقائی نے یورپی یونین کو حالیہ بیانات کو منافقانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ صاف صاف کہا کہ ایران کے خلاف استعمال ہونے والی سرزمین کو نشانہ بنانے کا حق رکھتے ہیں۔ ایران کے حق دفاع کے خلاف بیانات بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ یورپی یونین کو قانون کی حکمرانی کا احترام کرنا چاہیے۔ مزید کہا، لبنان اور خطے میں امریکی اور اسرائیلی اقدامات کی بار بار تبدیلیاں سفارتی عمل میں تاخیر کا باعث ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کو سہولت دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جاپانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا، موجودہ مشکلات کی بڑی وجہ امریکہ کی جانب سے ایرانی شپنگ اور تجارت پر عائد پابندیاں ہیں۔ ایران کوشش کرے گا جاپانی جہازوں کو بغیر رکاوٹ گزرنے کی سہولت فراہم کی جائے۔ جاپانی وزیر اعظم نے ایرانی صدر پر معاہدے سے فائدہ اٹھانے اور زیادہ لچک کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ عمان آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا پیغام۔ صرف ایران اور عمان وہ ملک ہیں جنہیں آبنائے ہرمز پر خود مختاری کا حق حاصل ہے۔ ایران نے آبی گزرگاہ میں ٹریفک اور نیویگیشن کے کنٹرول کا نیا ضابطہ عمل نافذ کیا۔ انتظامات عمان کو اعتماد میں لے کر کیے گئے۔ فرانسیسی صدر مینوئل میکرون کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ فرانسیسی صدر نے ٹرمپ سے کہا، معاہدہ خطے میں پائیدار استحکام کا ایک موقع ہوگا۔ فرانس، برطانیہ اور اتحادی ممالک اس معاہدے کے نفاذ میں مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کے لیے ایک عالمی مشن تعینات کیا جا سکتا ہے۔ فرانس جوہری مذاکرات سمیت ہر طرح کی بات چیت میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایمینوئل میکرون نے لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے ٹرمپ کے موقف کو سراہتے ہوئے لبنان میں مضبوط جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ گلگت بلتستان کی انتخابی مہم۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان روانہ۔ پارٹی رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقاتیں کریں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان بھی سکردو میں موجود۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان نے استقبال کیا۔ بیرسٹر گوہر دورے کے دوران انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ سکردو کے بعد دیگر علاقوں کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ چین۔ B2B کانفرنس کے فیصلوں پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین کے نجی شعبے کے درمیان کاروباری روابط میں غیر معمولی اضافہ۔ اقتصادی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز۔ چین کے ساتھ صنعتی، زرعی اور تکنیکی تعاون کے فروغ سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ہانگجو میں طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں کو جلد باقاعدہ معاہدوں اور مشترکہ منصوبوں میں تبدیل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف سے ملک بھر کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اعلیٰ قیادت کی وفد کی ملاقات۔ وفد نے وزیر اعظم کو آئندہ بجٹ اور ملک کی مجموعی معاشی ترقی کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسلسل محنت سے معیشت کو استحکام ملا۔ تیز تر معاشی ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔
پنجاب کے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ پر تاحال اتفاق نہ ہو سکا۔ محکمہ خزانہ 12 جون کو بجٹ پیش کرنے کا خواہاں، تاہم محکمہ قانون نے جمعے کو سرکاری چھٹی کے باعث تاریخ تبدیل کرنے کی تجویز دے دی۔ محکمہ قانون کے مطابق پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے کے بجائے معمول کا اجلاس طلب کیا جائے، جس میں بجٹ پیش کرنے کا دن بھی طے کیا جائے۔ زیر التوا 3 بلز کی منظوری بھی اسی معمول کے اجلاس میں ممکن ہوگی۔ حتمی فیصلہ ابھی باقی ہے۔ بجلی صارفین کو ایک اور بڑا جھٹکا دینے کی تیاریاں۔ بجلی کے فی یونٹ قیمت میں ₹1.72 اضافے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اپریل فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا میں دائر کی ہے۔ منظوری کی صورت میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے تمام ڈسکوز کے صارفین پر اطلاق ہوگا۔ اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام تیز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایلیٹ ٹریننگ سکول میں ریپلنگ ٹاور پر 80%، جبکہ جوگنگ ٹریک اور آبسٹیکلز پر 70% کام مکمل۔ فائرنگ رینج اور باؤنڈری وال 2 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک۔ وزیر داخلہ کی اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے اور کلاس رومز کو جدید IT سہولیات سے لیس کرنے کی ہدایت۔ PTI خیبر پختونخوا کے باعث ناراض اراکین اسمبلی کا پشاور میں اہم اجلاس۔ گورننس بدعنوانی، امن و امان اور عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر تحریک نہ چلانے پر تحفظات۔ بیرسٹر گوہر کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ اسد قیصر کی سربراہی میں قائم کمیٹی سے ملاقات سے بھی انکار کر دیا۔ مزید اراکین کی شمولیت کے لیے 2 روز بعد ایک اور اجلاس طلب کر لیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان برقرار ہے۔ 100 انڈیکس میں 388 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 1,70,988 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ اقوام متحدہ شدید مالی بحران کا شکار۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ادارے کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور چین کی جانب سے اربوں ڈالر کی واجب ادائیگیوں میں تاخیر کے باعث فنڈز اگست کے وسط تک ختم ہونے کا خدشہ۔ امریکہ پر تقریباً $4 ارب، جبکہ چین پر بھی کروڑوں ڈالر کے واجبات بقایا جات ہیں۔ مالی بحران کے باعث ہزاروں ملازمتیں ختم اور کئی دفاتر بند ہو چکے۔ امن مشنز اور مختلف عالمی پروگرامز بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے 5 جون تک آندھی، بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ PDMA کے مطابق راولپنڈی، مری گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، بھکر، لیا، فیصل آباد، جھنگ، اوکاڑہ، گجرانوالہ، حافظ آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری۔ شہریوں کو آسمانی بجلی اور گرج چمک کے دوران احتیاط کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں بارش کا امکان اور میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ لاہور سیشن کورٹ میں آن لائن جوائے پروموشن کیس کی سماعت۔ ملزم ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت میں 11 جون تک توسیع۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ذوالفقار احمد نعیم نے کیس کی سماعت کی۔ NCCIA کی جانب سے درج مقدمے میں ملزم ندیم مبارک نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔